آج اگر آپ چاہے کوئی معمولی کام کر رہے ہیں، آپ کو کوئی بڑی اپرچونٹی نہیں ملی، زندگی نے آپ کو کوئی بڑا موقع نہیں دیا، لیکن آپ اس معمولی کام کو کس طرح کرتے ہیں؟ بددلی کے ساتھ، ناراضگی اور غصے کے ساتھ، افسوس اور پچھتاوے کے ساتھ آپ اکتائے ہوئے رہتے ہیں کہ یار مجھے یہ کس طرح کا کام کرنے کو ملا ہوا ہے، یہ تو میرے لائق ہی نہیں ہے، اور یا پھر آپ اسے پورے دل کے ساتھ کرتے ہیں، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، آگے بڑھنے کے عزم کے ساتھ۔ آپ اس کام کو کس طرح کرتے ہیں، اس کام کو کتنی ویلیو دیتے ہیں؟ دوستو، یہ بات بہت ہی زیادہ اہم ہے اور یہ ہماری زندگی کو کس طرح بدل کر رکھ سکتی ہے۔ جاننا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو پوری دیکھ لو۔ دوستو، آپ کا رویہ ہی آپ کی آنے والی زندگی کو طے کرتا ہے۔ کسی گاؤں میں دو نوجوان رہتے تھے۔ وہ دونوں ایک ہی کان میں پتھر توڑنے کا کام کرتے تھے۔ ان دونوں کا کام تو ایک جیسا تھا، لیکن ان دونوں کا کام کے بارے میں نظریہ اور رویہ بالکل مختلف تھا۔ پہلا دوست، جس کا نام قاسم تھا، وہ اپنے کام سے خوش نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اداس اور غصے میں رہتا تھا۔ اس کی زبان پر ہر وقت شکایت ہوتی تھی کہ زندگی بہت مشکل ہے، میں دن رات محنت کرتا ہوں، پھر بھی میری زندگی میں کچھ نہیں بدلتا، میری تو قسمت ہی خراب ہے، پتھر توڑنا یہ بھی کوئی کام ہے کرنے والا، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے۔ وہ سارا دن بے دلی سے کام کرتا اور اپنی قسمت کو کوستا رہتا تھا۔ وہ اپنے کام سے نفرت کرتا تھا۔ اور دوسرا دوست، جس کا نام محسن تھا، کام تو وہ بھی یہی کرتا تھا، لیکن وہ بہت خوش رہتا تھا۔ وہ اپنے کام کو بڑے شوق اور لگن سے کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں صرف پتھر ہی نہیں توڑ رہا، بلکہ میں تو بادشاہ کا شاندار محل بنا رہا ہوں۔ میرا کام تو بہت ہی اعلیٰ اور اچھا ہے، یہ پتھر جو میں توڑ رہا ہوں ان کو تراش کر اس محل میں لگایا جائے گا، جسے دیکھ کر بادشاہ اور دوسرے لوگ متاثر ہوں گے، خوش ہوں گے۔ میرے کام کی بڑی اہمیت ہے اور میں اس کام کو کر کے بہت خوش ہوں۔ دونوں لوگ ایک ہی کام کر رہے تھے، لیکن ان کی سوچ کے انداز میں ان کے کام کرنے کا انداز بدل دیا تھا۔ دوستو، یاد رکھیں، زندگی کا انعام صرف آپ کی محنت سے نہیں، بلکہ آپ کی سوچ اور آپ کی نظریے پر بھی ملتا ہے، آپ کے رویے پر بھی ملتا ہے۔ صرف یہ بات ہی اہم نہیں ہے کہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں، بلکہ یہ بات بھی اہم ہے کہ آپ کی محنت میں خلوص کتنا ہے اور سچائی کتنی ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد اس کان کے مالک نے تمام مزدوروں کو اکٹھا کیا اور بولا کہ جو پتھر ہم نے توڑ لیے ہیں ان سے ایک شاندار محل بنایا جا رہا ہے۔ اس نے محسن کے کام کی تعریف کی اور اسے محل میں کام کرنے والے مزدوروں کے گروپ کا لیڈر بنا دیا۔ قاسم یہ بات سن کر بہت غصے میں آ گیا، اپنی قسمت کو اور کوسنے لگا کہ میں بھی اتنی محنت سے کام کرتا رہا ہوں، پھر بھی مجھے یہ موقع کیوں نہیں ملا؟ مالک نے جواب دیا، محنت تم نے بھی کی، لیکن تمہاری منفی سوچ تمہارے کام میں بھی نظر آئی۔ تم نے خوشی اور لگن سے کام نہیں کیا، بلکہ تم ہر وقت اکتائے ہوئے رہتے تھے اور بے دلی سے کام کرتے تھے۔ کسی بھی کام میں آگے جانے کے لیے خلوص نیت اور جوش و خروش، کام کرنے کی لگن اور ایک مثبت جذبہ بہت ہی ضروری ہے۔ محسن کی مثبت سوچ، اس کا اپنے کام کے ساتھ لگاؤ، اس کے کام کو خاص بنایا گیا اور اس سے لوگوں کی نظروں میں بلند کر دیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہمارا نظریہ، ہماری سوچ ہی ہماری زندگی کو طے کرتی ہے۔ زندگی آپ کے لیے ویسی ہی ہوتی ہے جیسا آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ہر کام کو بوجھ سمجھیں گے، اکتائے ہوئے رہیں گے، تو آپ کو زندگی ہمیشہ مشکل ہی لگے گی۔ لیکن اگر آپ ہر موقع میں ایک مقصد دیکھیں گے، کسی اپرچونٹی کو معمولی نہیں سمجھیں گے، ہر کام کو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، محنت، لگن اور ایمانداری سے کریں گے، اور سب سے بڑھ کر اپنے کام سے محبت کریں گے، تو زندگی بھی آپ سے خوش ہو جائے گی۔ قدرت آپ کے رویے کی وجہ سے آپ کی قدر کرے گی اور آپ کو زندگی میں بڑے بڑے موقع ملنا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو، یاد رکھیں، آپ کا نظریہ، آپ کا رویہ اور آپ کی سوچ ہی
آپ کی پہچان اور آپ کا مستقبل بناتی ہے۔